الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب زدنا علما رب زدنا عملا وفهما ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم اجعلنا مباركا أينما كنا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة بضعة مني فمن أغضبها أغضبني أو كما قال عليه السلام ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی بابرکت ذات واسطے بے شمار انگنت درود و سلام امام الانبیاء شافع روض جنت جزا جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے دوستو بزرگو عزیز ساتھیوں بارش کی وجہ تو چونکہ کچھ دیر ہو گئی اس وجہ تو میں بلا تمہید احباب دے سامنے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دی سیرت طیبہ دے حوالے نال چند گزارشات احباب دے گوش گزار کرنا چاہنا اللہ پاک اپنے فضل و رحمت شرائع صدر نال کتاب و سنت دلائل دی روشنی اندر حق اور سچ عرض کرنے دی توفیق عطا فرمائے میں کوشش کراں گا انشاءاللہ الرحمن یہ دیر واری کسر جڑی ہے یہ نکل جائے تے اپنے محدود وقت دے اندر میں زیادہ باتاں احباب دے نال کر سکاں اللہ پاک اپنی خاص رحمت دے نال نوازے سورہ احزاب 22واں پارہ سورہ احزاب دی 59 نمبر آیا مبارکہ میں اس وقت احباب دے سامنے پڑھی یہ دے اندر اللہ کریم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک ڈیوٹی لگائی ہے آپ دیاں بیویاں دے متعلق آپ دیاں بیٹیاں دے متعلق تے عام مومنہ دیاں عورتاں دے متعلق قبل اس دے کہ میں سیرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا آغاز کراں یہ بات احباب دے سامنے رکھنا میں ضروری سمجھنا
کہ حضور علیہ السلام دیاں بیٹیاں کنیاں سن. وہ وجہ کہ ساڈے ملک دے اندر ساڈے اس معاشرے دے اندر ایک گروہ ایسا ہے کہ جڑا یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی صرف کوئی بیٹی ہے سیدہ فاطمہ الزہرا، باقی تیناں بیٹیاں دا سرے تو انکار کیتا جاتا ہے. انج کر کے تے میں کہنا کسی چوڑے چمار دی اولاد دا انکار نہیں کیتا جاتا جویں میرے محبوب دی اولاد دا انکار کیتا جا رہا ہے. تے اے صرف اور صرف آپ دی بنات دا انکار نہیں بلکہ اللہ پاک دے قرآن دی اس آیت اس نص دا بھی صریحاً انکار ہے کہ رب العالمین نے دسیا حضور دی ایک بیٹی نہیں بلکہ ایک تو زیادہ بیٹیاں نے. تے ذرا بول کے دسیا جو کنیاں نے؟ 4 بیٹیاں نے. قرآن نے اس بات کا اعلان فرمایا جڑی ڈیوٹی اللہ کی ذات نے اپنے محبوب دی لگائی. فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما. اللہ کریم نے فرمایا اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قل فرما دیو اعلان کر دیو کہہ دیو یا اللہ میں کہاں دے کنہ نو کہاں فرمایا لے ازواجکا پہلے نمبر تے اپنی بیویاں نو کہہ دیو یا اللہ ہو کنہ نو کہاں فرمایا و بناتکا تے اپنی بیٹیاں نو کہہ دیو یا اللہ ہو کنہ نو کہاں فرمایا و نساء المؤمنین عام مومنہ دیاں بیویاں نو کہہ دیو سارے مومنہ دیاں عورتاں نو کہہ دیو یا اللہ اے تے پتہ چل گیا ہے میں اپنی بیویاں نو کہنا ہے بیٹیاں نو کہنا ہے عام مومنہ دیاں عورتاں نو کہنا ہے. ہن اے بھی فرما دیو کہنا کی ہے یا اللہ ڈیوٹی کیڑی ہے حکم کی ہے؟ فرمایا یدنین علیہن من جلابیبہن انہاں نو کہہ دیو جدو اپنے گھروں باہر نکلیا کرن تے بڑیاں بڑیاں چادراں لے کے نکلیا کرن بڑیاں بڑیاں چادراں اوڑھ کے نکلیا کرن با پردہ ہو کے اپنے گھراں وچوں نکلیا کرن. فرمایا ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین. اے گل زیادہ مناسب ہے کہ با عزت گھرانے جڑے نے وہ اس چیز کو پسند نہیں کرتے کہ انہاں دیاں خاتینوں حضرات دے کسے غیر محرم دی نظر پہ جائے. فرمایا وکان اللہ غفور الرحیم. اگر انسان ہون دے ناتے کوئی کمی کوتاہی رہ جائے تے یاد رکھیا جے معافی منگنا تہاڈا کام ہے. رب غفور الرحیم معاف کر دینا عرشاں والے رب دا کام ہے. ہن اس آیا مبارکہ دے اندر فرمایا والے ازواجکا اپنی بیویاں نو کہہ دیو. اے زوجہ دی جمع ہے ازواج زوجہ دی جمع ہے. اور اس تو اگے فرمایا وا بناتکا اپنی بیٹیاں نو کہہ دیو. اے نہیں فرمایا بنت اپنی بیٹی نو کہہ دیو. جے ایک ہوندی تے پھر بنات دا لفظ قرآن استعمال نہ کرتا چونکہ اے بنات بنت دی جمع ہے. فرمایا ایک نہیں وا بناتکا تے اپنی بیٹیاں نو کہہ دیو. یہ لفظ بنات جڑا ہے نا یہ جمع دا سیغہ جڑا ہے اے کم از کم 3 تے بولیا جاتا ہے. کم از کم جمع دا سیغہ کدے تے بولیا جاتا ہے؟ 3 تے. معلوم ہوتا ہے حضور دی ایک بیٹی نہیں 2 بیٹیاں نہیں 3 بیٹیاں نہیں 3 تو زیادہ نے. تے ذرا بولیا جے کنیاں نے؟ 4 بیٹیاں. اس بات کی قرآن نے وضاحت فرما دیتی ہے 4 بیٹیاں میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دیاں. اللہ ذوالجلال والاکرام نے جتنی اولاد نبی پاک علیہ السلام عطا فرمائی ہے یہ بات یاد رکھیا جے سوائے بیٹے ابراہیم دے او چونکہ اللہ ذوالجلال نے ماریا قبطیہ دے وطن جو عطا فرمایا ہے اس تو علاوہ 4 بیٹیاں تے 3 بیٹے اللہ ذوالجلال والاکرام نے ماں جی خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بطن اطہر جو عطا فرمائے نے. یہ 4 بیٹیاں سب تو بڑی بیٹی ہے سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. نبی پاک علیہ السلام دا نام آئے ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کے درود پاک دا تحفہ پیش کریا کرو ہے.
جے نبی پاک علیہ السلام دی ازواج مطہرات جو کسی ام المومنین دا نام آئے یا نبی پاک علیہ السلام دی بنات جو ہے حضور دی کسی پیاری بیٹی دا نام آئے یا نبی پاک علیہ السلام دے صحاب جو کسی صحابی دا نام آوے تے رضی اللہ تعالی عنہ دا تحفہ پیش کریا کرو ہے میں ہوں چکے موضوع میرا اس قسم دا ہے نبی پاک علیہ السلام دیاں چارہ بیٹیاں دا نام بالترتیب لینا چاہ رہے ہیں اس واسطے رضی اللہ تعالی عنہا جو کہ اے عورتاں نے عورت واسطے مؤنث واسطے عنہا تے مذکر واسطے عنہو مرد واسطے عنہو تے عورت واسطے عنہا جے صحابیہ دا نام آوے تے سن کے کہنا رضی اللہ تعالی عنہا اے گل کہ میں تو سمجھا رہے ہیں ایتھے عنہا کہنا ہے تے جے کسی صحابی دا نام آوے تے عنہا نہیں اوتھے انہو کہنا ہے کہ اماں جی زینب سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا وقت تھوڑا مینوں نہ کہنا پوے دھکا نہ لانا پوے کیونکہ اج کل دھکا سٹارٹ کرنے دی کوئی وقت کوئی حیثیت نہیں اس واسطے میں بڑا شار کر رہا وقت تھوڑا ہے میں چاہنا کہ زیادہ باتاں تواڈے نال کر جاواں مینوں تانوں کہنا نہ پوے تے اپنے آپ ہی جڑا نا اے روٹین بنا لو جڑیاں گلاں کہن تواڈے کہن والیاں نے کہندے رہیا کرو اللہ تانوں سارے نوں جزائے خیر عطا فرمائے ماں دی زینب رضی اللہ تعالی عنہا یہ سب تو بڑی بیٹی حضور علیہ السلام دی جدا نکاح نبی پاک علیہ السلام نے اسلام تو پہلے ہی ابو العاص بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ دے نال کر دیتا سی اے اوہی ابو العاص جنگ بدر دے وچ قیدی بن کے آ گئے کیونکہ اجے انہاں نے کلمہ نہیں پڑھیا جنگ بدر ہوئی تے قیدی بن کے آ گئے حضور نے اعلان فرما دیتا فدیہ دیو تے اپنے اپنے قیدی رہا کروا کے لے جاؤ ادھر مکہ معظمہ دے وچوں ماں جی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے خاوند دی رہائی واسطے ایک ہار بھیجیا یہ ہار جب میرے مصطفیٰ علیہ السلام دے سامنے آیا صحابہ بیٹھے نے حضور نے ہار ویکھیا تے پیغمبر دیاں اکھاں نم ہو جاندیاں نے حضور دیاں اکھاں وچوں آنسو جاری آ گئے اے جیڑا ہار انہیں پرانیاں ماضی دیاں یاداں تازہ کر دتیاں نے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے اے میرے صحابہ میں تواڈے نال ایک مشورہ کرنا چاہ رہا ہوں آ جڑا ہار ہے میری بیٹی زینب نے اپنے خاوند ابو العاص دی رہائی واسطے بطور فدیہ بھیجیا ہے یہ تے ہار او ہوئی ہے جڑا زینب دی شادی دے موقع تے میری غمخوار بیوی خدیجہ نے اپنی بیٹی نو بطور تحفہ دتا سی ہے یہ بیٹی میری تے کولوں دی ماں دی نشانی ہے تے جے تسی مینوں اجازت دیو جے تسی مینوں کہو تے پھر میں اے ہار بھی واپس کر دیواں تے ابو العاص میں ایک شرط سے رہا کر دیتا جائے ہے کہ ابو العاص جدوں مکے جائے گا جاندیاں نال میری پیاری بیٹی زینب نو مدینہ طیبہ دی طرف روانہ کر دے گا ہے اس شرط سے رہا کر دیتا جائے ہے صحابہ فرماتے نے سونیا بھلا سانو کوئی اعتراض ہو سکتا ہے جویں تہاڈا جی چاہندا ہے اوویں کر لو ہے پر نبی پاک علیہ السلام نے سمجھیا ہے قائد لیڈر رہبر تے رہنما اخلاقی طور تے اودا حق بندا ہے اودا فرض بندا ہے اور او دی مرضی ذمہ داری ہے کہ او اپنے کارکنان دے نال مشورہ کر لیا کرے چونکہ مشورے دے اندر خیر ہویا کرتی ہے ویسے بھی اللہ ذوالجلال والاکرام نے حکم فرمایا وشاورہم فی الامر صحابہ کرام دی عظمت شان مقام مرتبہ اے وے فرمایا میرے پیغمبر اپنی مرضی نال کوئی فیصلہ نہ کریا کرو بلکہ اجڑے تواڈے یار نے تواڈے منن والے سجے کھبے تواڈے نال چلن والے نے دور دراز تو اپنا علاقہ وطن قربان کر کے اسلام دی خاطر آ کے تواڈے نال اپنا رشتہ ناتا استوار کرن والے نے فرمایا محبوب وشاورہم فی الامر انہاں نال مشاورت کر لیا کرو مشورہ کر لیا کرو نبی پاک علیہ السلام نے مشورہ کیتا ہے صحابہ فرماتے نے سونیا بھلا سانو کیڑا اعتراض ہو سکتا ہے تسی ہار بھی واپس کر دیو تے ابو العاص نوں بھی آزاد کر دیو اینو رہائی کر دیو ہار بھی واپس فرما دیو ہار بھی چلا کے ابو العاص مکے چلے گئے جاندیاں نال اپنے ایک بھائی دی ڈیوٹی لگائی کہ جا بھائی میں نبی پاک نال وعدہ کر کے آیا زینب نو مدینے چھوڑیا تے اے مکیوں نکلے تے مکے دے چوکری سردار انہاں ویکھیا دن دیہاڑے ساڈے سامنے ساڈے دشمن محمد دی بیٹی جا رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم انہاں
کیا اساں انج جان دینا انج نہیں جان دینا تے اسے موقع تے ہی ماں جی نو گرایا گیا اردو حاملہ سی حمل بھی ضائع ہویا چوٹاں بھی لگیاں تے پھر واپس کر دیتے گئے اس شرط تے کہن لگے بھی انج نہ کرو کہ سارے سامنے تسی دن دیہڑے نہ جاؤ جے جانا ہی ہے نا تے کم از کم رات دے اندھیرے جایا جے تو ساڈی بھی عزت رہ جائے گی ساڈی بھی عزت بچ جائے گی دن دیہڑے تے تسی سانو سلکار کے جا رہے ہو تے انج تے اسی جان نہیں دیواں گے بار صورت رات دے سناٹے اندھیرے دے اندر پھر اسے ہی رات ماں جی زینب رضی اللہ تعالی عنہا نو مدینہ طیبہ پہنچایا گیا تے اس دے بعد پھر ابو العاص بن ربیع نے نا کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گئے اجے کلمہ نہیں پڑھیا تے مکیوں پھر مدینے آئے نا تے مدینے والے نے ابو العاص نو گرفتار کر لیا ابو العاص نو پکڑ لیا قیدی بنا لیا دوبارہ تے ماں جی زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو پتہ چلیا ہے اجے خامت تے ہے ہی سن نکاح تے ہویا ہی سی نا اے علیحدگی تے صرف اس بنیاد تے حضور نے کروائی سی چونکہ ہن اسلام نے منع کر دیتا ہے کہ ایسے آدمی دے نال مسلمان خاتون جڑی ہے اے دا رہنا اے نامناسب ہے اسلام نے منع فرما دیتا ہے تے ماں جی زینب رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے میں پناہ دینی ابو العاص نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سی آپ راستہ چھڑ دیو بولا استغفر میری بیٹی زینب نے انہوں پناہ دے دیتی ہے نبی پاک علیہ السلام نے اعلان فرمایا سی آپ نے راستہ چھوڑ دیتا ہے تے ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ ہے انہاں کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گئے دائرہ اسلام اندر داخل ہو گئے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے ہن ابو العاص نے چونکہ کلمہ پڑھ لیا ہے فرمایا جا میری بیٹی میں تینوں دوبارہ رخصت کر دینا ابو العاص دے نال دوبارہ پھر ابو العاص دے ہاں ہے نبی پاک علیہ السلام نے اپنی بیٹی زینب کو بھیج دیتا ہے یہ سب تو بڑی بیٹی نبی پاک علیہ السلام دی ہیں حضرات نبی پاک دیاں بیٹیاں آپ دی اولاد دا تذکرہ کرنا تے سننا اے میں پیسے اعداد سمجھنا کتنا بڑا اعداد لوگ آپس بیٹھے دستے پوچھتے ہوتے ہیں تیری اولاد کیڑی ہے کنی ہے بیٹے کنے بیٹیاں کنیاں تے کی کرتے نہیں تے نبی پاک علیہ السلام جنہاں دا کلمہ پڑھیا یارو ہر مومن ہر مسلمان نو آپ دی اولاد دے متعلق پوری طرح اچھی طرح خبر ہونی چاہیے اے پہلی بیٹی ہے نبی پاک علیہ السلام دی سیدہ زینب تے دوسری بیٹی ہے سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا جس دا نکاح نبی پاک علیہ السلام نے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ دے نال کیتا ہے یہ وہی رقیہ ہے بدر دے موقع تے جدوں حضور جا رہے ہیں عثمان فرماتے نے سنیا میں بھی جانا چاہتا فرماتے نے رقیہ بیمار ہے وہ تیمارداری واسطے تو مدینی رہ جاتے تو جانتی اجازت نہیں اور ہاں میں تیرے نال وعدہ کرنا ہے کہ جو کچھ بھی ملے گا وہ دن تیرا برابر دا حصہ ہوئے گا جو حصہ ہے بدر دے شرکاء نو ملے گا وہ حصہ برابر دا تینوں ملے گا کیونکہ تینوں میں اپنی مرضی دے نال اپنی بیٹی دی تیمارداری تے خبرگیری واسطے چھوڑ کر کے جا رہا ہوا ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ مدینے دے اندر ہی نے نبی پاک علیہ السلام بدر دے اندر چلے گئے ادھر افواہ پھیلا دتیاں گئیاں نے کہ مسلمانوں دے بدر دے اندر شکست ہو گئی ہے تے سیدہ زینب رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ باوجود بستر عدالت تے بیماری دے باوجود کہہ رہی ہیں عثمان جاؤ حضرہ پتہ کرو ہاں میرے ابو والوں کوئی خبر آئی ہوئے تیاں پاویں بستر عدالت تے کیوں نہ ہونا ہے اپنے میکیاں دیاں تے اپنے ماپیاں دیاں ہمیشہ خیر ہی منگیا کردیاں نے انہاں دی فکرہ اپنے والدین دی ہی ہوندیا ہویا کردیاں نے جاؤ عثمان ذرا پتہ کرو ہاں میرے ابو والوں کوئی خبر آئے کوئی آندا جاندا بندہ کچھ بتائے ہیں حضرت عثمان چلے گئے نے ویکھ کے آئے کہن لگے جے تک تے کوئی خبر نہیں آئی ہے ادھر سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا دی زندگی دیاں ڈوراں یہ ٹوٹدیاں جا رہیاں نے ساواں جڑیاں نے مکدیاں جا رہیاں نے مکدیاں جا رہیاں نے بالآخر سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے یہ ہمیشہ واسطے مال کے حقیقی نال ملاقات کر جاندیاں نے تے سیدہ دی قبر کھودی جاندی ہے سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا نو دفنا دیتا جاندا ہے ادھر قبر تے مٹی پا دیتی جاندی ہے ادھر بدر والے بھی مدینے پہنچ جاندے نے نبی پاک علیہ السلام دا استقبال کرنے واسطے جڑے مومن مسلمان مرد تے عورتاں مدینے دے اندر موجود سن اے استقبال واسطے نکلے ہیں پتہ چلیا اللہ نے اپنے محبوب نو بدر دے اندر فتح کامیابی نال ہمکنار فرمایا ہے حضور دا استقبال کرنے واسطے مدینیوں باہر نکلے نے انج
کر کے میرے پیغمبر نظر اٹھا کے دیکھ رہے ہیں، آپ ویندے پہنے ہیں۔ ایک صحابی سمجھ گیا حضور ویندے نے عثمان نظر نہیں آ رہا ہے، نبی پاک دیکھ رہے ہیں میری بیٹی فاطمہ نظر نہیں آ رہی، میری بیٹی رقیہ نظر نہیں آ رہی ہے، کیونکہ سارے اس جگہ سے جمع ہوئے نے میرے استقبال واسطے خوشی دا موقع ہے، یہ نامی آنا سی پیچھے وہ نامی نے سی رہنا، خیر ہوئے معاملہ کی بن کے آئے ہیں۔ ایک صحابی سمجھ گیا آگے بڑھ کے اندر سونیا رقیہ تواڈیاں راواں تک دی تواڈے رستے دیاں راواں ویندی ویندی اپنے مال کے حقیقی نو جا ملی ہے۔ عثمان بھی قبرستان اندر نے تے فاطمہ بھی اس موقع تے موجود نے، اس کر کے وہ اتنے حاضر نہیں ہو سکے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نو خوشی بھی ہے کہ اللہ نے بدر اندر کامیابی نہ ہم کنار فرمایا ہے تے اپنی بیٹی دی جدائی دا صدمہ بھی پڑا ہے، حضور دیاں اکھاں پر نام نے آقا فرماتے نے دلونی علی قبرہا، آؤ ذرا مینوں دسو میری بیٹی دی قبر کتھے بنائی جے۔ حضور قبر تے تشریف لے گئے، نبی پاک علیہ السلام نے قبر تے کھڑیا ہو کے دعاواں کیتیاں نے، بار رقیہ تو تے ویندی سے میرا ابو آئے گا خوشخبریاں لے کے آئے گا، بیٹا میں تے آیا لیکن تیرے میری ملاقات نہیں ہو سکی، میرے آن تو پہلے ہی تو جدائیاں دے گئی ہیں۔ اے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی دوسری بیٹی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا تے تیسرے نمبر تے ام کلثوم ہے جس دا نکاح پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک علیہ السلام نے کر دیتا ہے۔ یہ تین بیٹیاں نے اور چوتھی تے سب تو پیاری تے چہیتی بیٹی سب تو چھوٹی بیٹی ہے نبی پاک علیہ السلام دی ہے سیدہ کائنات خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ کون فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے؟ فاطمہ بنت رسول، فاطمہ بطول، فاطمہ زاہرہ، فاطمہ طاہرہ، فاطمہ مطہرہ، فاطمہ زاکیہ، فاطمہ مزکیہ، فاطمہ ام الحسنین، فاطمہ ام الائمہ، فاطمہ سیدۃ النساء اہل الجنہ، فاطمہ نبی پاک علیہ السلام دا جگر گوشہ، فاطمہ میرے پیغمبر دے دل دا ٹکڑا، فاطمہ نبی پاک علیہ السلام دے جسم دا حصہ، فاطمہ کون؟ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ بخاری شریف دی روایت نبی پاک علیہ السلام کعبۃ اللہ دے دامن اندر نماز ادا کر رہے ہیں، ابو جہل دے کہن تے ایک بندہ موقع پا کے اڑتی اوتری لیا کہ نبی پاک علیہ السلام سجدے دی حالت اندر آپ دے کمر دے اوتے رکھ دیندا ہے۔ کسی نے سیدہ فاطمہ نوں دسیا نبی پاک علیہ السلام دی کمر دے کافراں نے اڑتی کنجی اڑتی اوتری رکھ دتی ہے۔ سیدہ نوں پتہ چلیا بیٹیاں والدین دا دکھ کدوں برداشت کردیاں نے، پھر سیدہ دا انوکھا پیار نبی پاک نال تے نبی پاک دا نرالا پیار سیدہ فاطمہ الزہرا نال۔ ویسے تے ہر بندے نوں اپنی ساری اولاد ہی پیاری ہویا کردی ہے، لیکن اولاد دے اندروں ایک بیٹا یا بیٹی ایسا بھی ہوندا ہے جس نال پیار وکھرا ہی ہویا کردا ہے، تے سیدہ دے نال نبی پاک علیہ السلام سب تو زیادہ پیار کچھ اس وجہ تو بھی ہے یہ ہے بھی چھوٹیاں نے ہیں تے دوسری وجہ ہے تینوں بیٹیاں انہاں نے کہا کر کے سسرادیاں دے گھر میرے مصطفیٰ نے روانہ فرما دیتا ہے۔ حضور دے بیڑے دی موجودہ رونق نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے، اس وجہ تو نبی پاک سیدہ نال پیار وکھرا ہے۔ نبی علیہ السلام دے متعلق خبراں ملیاں تے سیدہ دوڑدیاں ہوئیاں آئیاں آ کر کے جرت مند خاتون فاطمہ الزہرا دلیر تے بہادرہ عورت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے، انہیں کافراں دی پرواہ کیتے بغیر سامنے چودھری سردار کافر بیٹھے ہوئے نے تے سیدہ نے آ کے اپنے والد دی کمر دا بوجھ جڑا انہوں اتاریا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام دی غمخوار بیوی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی دین دے معاملے اندر نبی پاک علیہ السلام دا بڑا
نبی پاک علیہ السلام دیاں بیٹیاں نے بھی دین دے معاملے اندر بڑا ساتھ دیتا ہے. دین دے معاملے اندر جتھے نبی پاک علیہ السلام نو پریشان کیتا گیا ہے ستایا گیا ہے اوتھے دین دی وجہ تو نبی پاک علیہ السلام دیاں بیٹیاں نو بھی ستایا گیا ہے. حضور علیہ السلام دیاں بیٹیاں نو بھی دین دی وجہ تو پریشان کیتا گیا ہے. ایک گل یاد رکھیا جے ہر زمانے اندر ہر مقام تے ہر دور اندر ہر جگہ تے ہے جیڑا بندہ بھی پورا پورا دین اسلام اندر داخل ہو جاندا ہے انہوں پریشانیاں دا ضرور سامنا کرنا پیندا ہے انہوں آزمائشاں دا ضرور سامنا کرنا پیندا ہے. اور ہاں اگر کوئی بندہ دین دی خاطر پریشانیاں برداشت کر جاندا ہے آزمائشاں برداشت کر جاندا ہے پھر اللہ اس بندے نو دنیا تے بھی تے آخرت دے اندر بھی نرالا مقام و مرتبہ عطا فرما دیندے نے. واہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے یہ بھی روایت صحیح بخاری دی ہے. نبی پاک علیہ السلام میدان احد دے اندر پہنچ گئے ہیں تے احد دے اندر 4 بندیاں نے وعدے معاہدے کر لے کافراں دے 4 جواناں نے آپس اندر وعدے معاہدے کر لے کہن لگے اج اسی نعوذ باللہ چارے مل کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا سر قلم کران گے اعلی یاد باللہ استغفر اللہ نعوذ باللہ انہاں وعدے معاہدے کر لے. نبی پاک علیہ السلام خود بھی میدان احد دے اندر لڑ رہے ہیں جرت و بہادری دے جوہر نبی پاک علیہ السلام دکھا رہے ہیں. انہاں وار کیتے نے جنگ احد دے اندر نبی پاک علیہ السلام دی جان تے اللہ ذوالجلال نے محفوظ فرمایا ہے لیکن حضور دے دندان مبارک شہید کر دیتے جاندے ہیں. نبی پاک علیہ السلام دا سر مبارک زخمی کر دیتا جاندا ہے. حضور دا سر زخمی ہے تے نبی پاک علیہ السلام دا پاکیزہ تے مطہر خون جڑا ہے اے بہ رہا ہے تے سیدہ دوڑدیاں ہویاں آ رہیاں نے بیٹیاں کولو اپنے والدین دا اپنے ویراں دا بہندا ہویا خون ہے اے بھی برداشت نہیں کردیاں کہ باپ یا ویر دا ایک قطرہ بھی خون تا نکل جائے. سیدہ نے ویکھیا دوڑدیاں ہویاں آئیاں پانی بہا کے نبی پاک علیہ السلام دے زخماں نوں صاف پیاں کردیاں نے تے دیکھیا خون نہیں رک رہا. سیدہ نے فوری طور تے دیکھیا چٹائی ہے اینو پکڑیا دا ٹکڑا اینو جلا کے اودی راکھ بنا کے تے سیدہ نبی پاک علیہ السلام دے زخماں تے لگا رہیاں نے. نبی پاک علیہ السلام دی خدمت سارا انجام دے رہیاں نے میدان احد دے اندر. کون فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے. ابو بکر تے عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں علی جی انج کرو نبی پاک دی بیٹی فاطمہ جوان ہو گئی ہے جاؤ جا کے رشتے دا مطالبہ کرو ہو سکتا ہے نبی پاک کو اپنی بیٹی دا رشتہ دے دیں. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میرے تے کول کچھ نہیں جے میں اس پوزیشن دے اندر نہیں میں مالی اعتبار نال کمزور ہاں شادیاں ایویں تے نہیں ہو جاندیاں کم از کم او دے واسطے حق مہر دا ہونا تے ضروری ہے نا میں تے اتنی استطاعت بھی نہیں رکھدا تے میری شادی کیویں ہوئے گی. اے سنیاں دیاں کتاباں وچ بھی لکھیا ہے تے شیعاں دیاں کتاباں وچ بھی لکھیا ہے. حضرت علی نو مشورہ دین والے کون نے ذرا بولیا جے ابو بکر دے جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دونوں نے مشورہ دیتا ہے اوے جا یار علی نبی پاک کو جاتے صحیح اللہ بہتر فرمائے گا. جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ آ گئے تے انج چپ کر کے بیٹھے نے انداز ویکھو کڈا نرالا ہے. رشتہ پوچھن واسطے ماں بھی نہیں گئی باپ بھی نہیں بہن بھرا بھی نہیں بلکہ خود جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ ڈائریکٹ نبی پاک علیہ السلام دے کول پہنچ گئے ہیں. وہ دی وجہ یہ ہے کہ بچپن دی تے حضرت علی نے نبی پاک دے گھر اندر ہی گزاریا ہے نا نبوت دی آغوش اندر پروان چڑھن والے جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نیوی پائی ہے بیٹھے ہوئے نے بالکل خاموشی ہے سجدہ داری ہے. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں علی کیویں آیا ہے علی بولدا نہیں
گل تے کر کیویں آیا ہے حضرت علی ایک چاہت محسوس فرما رہے گل کراں تے کیویں گل کراں خاموش بیٹھے ہیں محبوب نے پھر پوچھا علی بولدا نہیں کیویں آیا ہے تے جناب علی فرماتے نے سونے آیا میں سوالی بن کے آیا فاطمہ جوان ہے میرے نال فاطمہ دا جے مناسب سمجھو تے نکاح کر دے وہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مرحبا بک یا علی علی جی آیا نو علی سچ بسم اللہ علی خوش آمدید نال محبوب نے فرمایا حلق شیئن کیا تیرے کوئی ایسی چیز ہے وے جڑا حق میں ادا کر سکے عرض کی لا واللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے محبوب جی میرے کوئی چیز نہیں آپ فرماتے نے علی پیاریا وہ جڑی تیری سرہ ہے فرمایا جی سرہ دے ہے وے آپ فرماتے نے جانے کا دی تیاری کر میں فاطمہ دا رشتہ تینوں دے دیتا ہے اعزاز کتنا بڑا ہے واہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیرا ایک اعزاز دے وے تو ساری کائنات دے سردار پیغمبر محمد دی بیٹی ہے صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ تیرا درجہ اعزاز دے وے تو شجاع تے بہادر تے اسد اللہ تے اللہ دے شیر دی بیوی ہے جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی زوجہ محترمہ ہون دا بھی تینوں شرف حاصل ہے واہ فاطمہ تیرا تیسرا اعزاز دے وے اللہ ذوالجلال والاکرام نے تینوں جنت دے نوجواناں دے سردار بیٹیاں دی امی ہون دا شرف عطا فرمایا ہے رضی اللہ تعالی عنہا یہ بھی تیرے واسطے کے دادے کہ تیرے بیٹے اج دے کسے دا بیٹا اے اچھے عہدے تے منصب تے فائد ہو جائے اس ماں تے باپ دی اڈی زمین تے نہیں لگدی فاطمہ تیرے شہزادیاں نو اللہ نے جنت دی سرداری عطا فرما دیتی ہے اس تو بڑا اعزاز اور منصب کیا ہو سکتا ہے یہ بھی ایک اعزاز ہے تے فاطمہ تیرا یہ بھی ایک اعزاز ہے نبی پاک علیہ السلام فرماتے نے حذیفہ میرے کو ہنے ایک فرشتہ آیا سی لم ينزل الارض قط قبل هذه الليلہ جڑا اج تو پہلا کبھی نہیں آیا استاذن ربہ یسلم علیہ اپنے رب کولوں فرشتہ اجازت لے کے آیا ہے اے مینوں سلام کرنا چاہندا ہے کوئی بشیرانی تے مینوں ایک بشارت دین واسطے آیا کیڑی بشارت نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے فرشتہ ہنے پہلی دفعہ اے دنیا تے فرشتہ آیا ہے زمین تے اتریا ہے انہیں مینوں دسیا سونیا اللہ پاک فرماتے نے بے امنا فاطمہ تا سیدات النساء اہل الجنہ اللہ نے تواڈی بیٹی فاطمہ نو جنت دی عورتاں دی سرداری عطا فرما دیتی ہے یہ بھی ایک سیدہ تیرا اعزاز ہے کہو رضی اللہ تعالی عنہا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دے نکاح دی خوشخبری لے کے حضرت علی جناب ابو بکر عمر دے کول چلے گئے تے جاندے علی پیارے ابو بکر عمر نے فرمایا علی سنا کچھ بنیا تے نہیں بنیا کوئی خبر کوئی خوشخبری ہے حضرت علی فرماتے ہیں نبی پاک نے فرمایا مرحبا بک یا علی جناب ابو بکر عمر فرماتے ہیں پھر تے گل بن گئی ہے جے آپ نے اے فرمایا تے گل پھر تے گل بن گئی ہے اور تیاری کرنی چاہیے تے حضرت علی فرماتے ہیں تیاری واسطے شاید کوئی نہیں تے جناب ابو بکر عمر فرماتے ہیں او جڑی زرہ ہے او کتھے جے حضرت علی فرماتے ہیں اے زرہ لوہے دی بنی ہوئی قمیض ہے جڑی میدان جنگ اندر پہنیا کرتے سن اے 1.5 کلو اینو لویا لگا ہوئے گا لوہے دیاں پتریاں تے لوہے دے کنڈے لگے ہون گے اے دا کی بنے گا حضرت ابو بکر فرماتے ہیں سرا ساڈے حوالے کرو اے ذمہ داری ساڈی ہے اے ذمہ داری یہ ساڈی ذمہ داری ہے اے ساری گل میں شیعہ دی کتاب وچوں ہی پڑھنا پیا ہے حضرت علی نے کہا دا رشتے دا مشورہ دیتا تے ابو بکر
لگا دیتا ہے فرماندے نے عثمان علی دی شادی ہے حق مہر واسطے پیسے کوئی نہیں زرہ بیچن واسطے آئے زرہ خرید لو جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے یہ دی قیمت کنی ہے یہ دے پیسے کنے نے فرمایا جی تسی دس دیو واہ عثمان کنی خوشی کر محسوس کر رہے ہو اگر تیری دی شادی دی ہے عثمان فرماندے نے تسی توڑے مل کے اس زرہ دے کنڈے گن دیو جننے کنڈے نے میں انہیں ادنالو ڈبل پیسے دے دینا یہ 200 تو بجھوتے ہوئے جناب عثمان نے 400 تو اٹھتے درہم کے دیتے حضرت ابو بکر نے چولی میں چھپائے خوشی نہ تن پہ عثمان فرماتے نے رکو ٹھہر جاؤ اے زرہ بھی لے جاؤ پیسے بھی لے جاؤ اے میرے والے تحفہ لے جاؤ علی جنگ لڑے گا جہاد کرے گا میدان قتال اندر اے زرہ پہنے گا اللہ عثمان بھی ثواب عطا فرمائے اے پیار دی گل ہے دشمن اج کرتے ہیں کہ پیارے اج کرتے ہیں پیاریاں دیاں گلاں نے پیسے بھی لے جاؤ زرہ بھی لے جاؤ تے جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ سے اے پیسے جڑے نے جھولی اندر پائے آئے نبی پاک علیہ السلام پہ جنوں پوری جھولی اندر کر کے سکے اٹھے دیتے تے نال فرمایا سونیا اے 400 تو سے درہم عثمان نے دیتے نے درہم بھی دے دیتے نے تے زرہ بھی واپس فرما دیتی ہے نبی پاک علیہ السلام نے ہاتھ چوک لیا تے عثمان واسطے دعاواں شروع کر دیا یا اللہ عثمان تیرے تے راضی ہے تمہیں عثمان تے راضی ہو جا میرے مصطفیٰ نے دعاواں فرمایا تے 2 درہم سارے نہیں ادھے بھی نہیں ادھے بھی نہیں 2 درہم دے کے آپ فرماتے نے لے ابو بکر فاطمہ واسطے جہیز خرید لیا فاطمہ واسطے جہیز کنے خریدیا بولو یار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تے اے نہیں پوچھیا سویا کی خریدنا ہے حضور نے بھی نہیں دسیا بھی کی لینا ہے ایٹماں بھی تے بڑیاں نے نا جنہاں نے سانو سیافے پائے پر وہ تو اے نہیں سن ہن تے پوریاں ہی نہیں ہوندیاں ہاں جی ہن تے ڈیمانڈاں ہی پوریاں نہیں ہوندیاں اللہ ساڈے حال تے رحم فرمائے اللہ ساڈی قوم نو ہدایت نصیب فرمائے اوے اللہ والیا جنہیں تینوں اپنے دل دا ٹکڑا اپنی بیٹی دا رشتہ دے دیتا مگر رہ کی گیا اج لوگوں کو ڈیمانڈا کرنا کل تو بیٹیاں نو جنم نہیں دینا تیرے کو آن والا وقت تے آن والا دور انتہائی نازک وقت آ رہا تو اج لوگوں کو ڈیمانڈا کرنا کل لوگ تیرے کو ڈبل ڈیمانڈا کرنا جیسا کرو گے ویسا بھرو گے آج کسی دی عزت کا لحاظ کرے گا اللہ تیری عزت دی خود حفاظت فرمائے شرم کریا کر حیا کریا کر مسلمان ہے تو سمجھ اپنے منصب نو تو خیر جناب صدیق بازار گئے ایک چکی خریدی 2 مٹکے خریدے ایک آٹا پان واسطے ایک پانی پان واسطے ایک گدا خریدیا اے جہیز سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ضرورت دی اشیاء والدین اپنی مرضی دے نال دین دے اندر کوئی حرج نہیں دے اندر کوئی کباہت اپنی مرضی دے نال ڈیمانڈ نہیں ہونی چاہیے جو پسند فرمایا فاطمہ واسطے صدیق نے میرے محبوب نے یہ پسند فرمایا پتہ ہے چلیا صدیق دی پسند نبی دی پسند صدیق دی پسند بولو نبی دی پسند صلی اللہ علیہ وسلم جہیز آ گیا لے بھائی علی برات لے کے آ جا جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ برات لے کے آ گئے کنی برات لے آئیے بے لو مناسب سمجھے جنہ نہیں دسو جی تسی کر لو کوئی 150 نہیں جی ساڈا تے بڑا لمبا چوڑا کام ہے ساڈا اینے نال نہیں سردا کم از کم کوئی 400-500 بندہ ہونا چاہیے ڈب کے مر جانا چاہیے تینوں ذلیلا شرم صاحب تے حیا کر اینا گلاں دی ضرورت ہے صحابہ دی سیرت صحابیات دی سیرت چھوڑ کے لچھے دار تے مزیدار تے ذکر لے کے ٹر جان دا نام خطبہ نہیں کچھ نہ کچھ دے وچوں سبق حاصل کر کے جانا اے دا نام خطبہ کون کہندا
ایک کہو ایک آواں گے، دو کہو دو آواں گے، کیوں بوجھ بننا بیٹیاں والے؟ اللہ ہدایت عطا فرما میرے معاشرے۔ پتہ نہیں گھر اپنے میں جو کتا کوئی مجبور ہے بیچارہ بیٹھا، کوئی مزید ہوئی پریشانی میں اضافہ کر رہے ہیں۔ فرمایا علی برات لے کے آ جا۔ حضرت علی آ گئے، حضور نے ویکھیا نال ابو بکر بھی نہیں، نال عمر بھی، نال ابو بکر بھی نہیں، نال عمر بھی نہیں، رشتہ کروانے والے، زبان تیار کرنے والے، حق محل کا احترام کرنے والے، سارا کام کرنے والے تو نہیں، نال نہیں۔ آقا فرماتے ہیں ابو بکر تے عمر نو لے کے آؤ، نکاح میں پڑھاں گا، ابو بکر تے عمر بنن گے رضی اللہ تعالی عنہما۔ جس مقدمے دے گواہ مضبوط ہونا مقدمہ مضبوط ہوتا ہے، تے جس مقدمے دے گواہ کمزور ہونا مقدمہ کمزور ہو جاتا ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا دے نکاح دے گواہ ابو بکر تے عمر اے مضبوط نے، کمزور ہے نہیں۔ تے جے شک کرے صدیق و فاروق دے ایمان اندر، تے پھر سیدہ دا نکاح والا مقدمہ کمزور نظر آئے گا۔ ایک کمزور نہیں، جے انہاں دے ایمان اندر کوئی فرق ہوندا کدی میرے مصطفیٰ انہاں نوں اپنی بیٹی دے نکاح دے گواہ نہ بنا دے۔ سیدہ فاطمہ دے نکاح دا گواہ بنا کے میرے محبوب نے ثابت کیتا ہے اے سارے ایک نے بولو دو، رحماء بینہم، آپس اندر پیارے نے، آپس اندر محبوب نے ایک دوسرے نے۔ نکاح ہو گیا، سیدہ گھروں ٹریاں، محبوب نے ویکھیا سیدہ دیاں اکھاں ڈل پئیاں، فرمایا بیٹی کل خیر تے ہے نا؟ تے جان دیو نا پاک ڈون والے ہو کے خوشیاں والے موقع جدوں بیٹیاں بالخصوص اپنے باپ دے تحریر چوں قدم باہر رکھ دیاں نے، تے تر کے ویراں دیاں یاداں آؤندیاں نے، تر کے والدین دیاں محبتاں ستاندیاں نے۔ سیدہ رون کیوں نہ آج سیدہ کو جنم دین والی ماں خدیجہ نظر نہیں آ رہی رضی اللہ تعالی عنہ۔ ابو جی اج امی ہوندی تے مینوں اپنے سینے نال لگا کے الوداع کر دی، آقا نے سینے نال لگایا، نالے اکھاں چوں آنسو جاری ہو گئے، سر تے دست شفقت رکھیا ہے۔ آپ فرماتے نے فاطمہ پریشان نہ ہونی ہے، میں محمد تینوں ابو والا بھی پیار دینا وا تے امی والا بھی پیار دینا وا ہے، پر کتھے دل نوں تسلیاں آؤندیاں نے۔ نال آقا فرماتے نے تربیت میرے مصطفیٰ نے دیکھو کیسی فرمائی ہے، کس انداز نال میرے پیغمبر نے تربیت فرمائی ہے۔ آپ فرماتے نے فاطمہ علی غریب ہے، مالی اعتبار نال کاروباری لحاظ نال علی کمزور ہے، دیکھی علی دی استطاعت تو بڑھ کے علی کو ڈیمانڈ نہ کری، علی نو پریشان نہ کری ہے۔ اے میرے مصطفیٰ علیہ السلام ہے تربیت فرما رہے ہیں۔ کائنات دے سیانے ماپے اپنی بیٹیاں دی انج کر کے تربیت کریا کردے نے، فرماندے نے گھروں ٹرتے آماں تینوں اے مت دیندی، گھروں ٹرتے آماں تینوں اے مت دیندی، نیتیے میری اس گل دا تو خیال رکھی، نیتیے میری اس گل دا تو خیال رکھی، جس جگہ تے تیرا خامد نہیں پیر رکھے اس جگہ تے سر دے تو بال رکھی، تے شکر رب دا کری ہر
تے او چال رکھی کیسی پیاری فرمایا فجاعت ہو احداہما تمشی الاستحیائن ادھر شعیب دی بیٹی چلی ہے اللہ نے کیمرہ مار کے دیس پیغمبر دی بیٹی دی چال دا قرآن ہی بنا دیتا ہے حیاواں والیاں بیٹیاں میں گزارش کراں گا میری او ماں بہنوں سیدہ فاطمہ دی سیرت نو بیان کرنے دا مقصد یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ حاصل کر کے جاؤ ہے تے ساری زندگی سیدہ نے حضرت علی کو دے ڈیمانڈ کی ہوئی نہیں ہے نبی پاک علیہ السلام دی پیاری بیٹی ہے سیدہ پیار محبت دے نال رہن والیاں واہ سیدہ تیری عظمت دے کیا کہنے ہیں نکاح ہو گیا ہے نبی پاک علیہ السلام نے تقسیم کار فرما دیتا ہے آقا فرماتے ہیں علی باہر دے کام کریا کرے گا تے فاطمہ گھر دے کام کریا کرے گی فاطمہ تو گھر دے کام کاج کرنے نے علی نے باہر دے کام کاج کرنے نے نبی پاک علیہ السلام نے تربیت فرما دیتی ہے تے سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدا دا واسطہ دے کے میں اسلامی روحانی ماما بہناں نو کہاں گا جے سارا خطبہ دھیان نال نہیں نہ سنیا تے آخری حدیث تے آخری بات تے پوری توجہ دے نال سن کے لے جایا جے نبی پاک علیہ السلام دی بیٹیاں چکی بھی خود چلاتی ہے بابوں پر بھائی دا کام بھی خود کرتی ہے کپڑے بھی خود دھوتی ہے تے کھانا بھی خود بناتی ہے مٹکا اپنے کندھیاں تے چک کے تے لمبے فاصلے تے جناب عثمان دے کنویں تو جا کے پانی بھی خود بھر کے لے آندی ہے تے ایک دن دوویں جی گھر اندر بیٹھے ہوئے ہیں انہاں نوں پتہ چلیا نبی پاک علیہ السلام کو نوکر خادم غلام آئے نے حضرت علی فرماتے نے فاطمہ جا اپنے ابو جا کے کہے ایک نوکر ہی دے دینے ایک غلام ہی دے دینا تے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تر گئی ہے تے گل ہمت نہ پئی گل کرن دی خالی واپس آ گئی ہے علی فرماتے نے فاطمہ کی بنیا آندیاں نے مینوں شرما گئی ہاں میں شرما گئی ہاں عزت والیاں بیٹیاں اپنے والدین تو واقعتاً شرمایا کردیاں نے تے جڑیاں بے غیرت قسم دیاں بچیاں نے وہ برات دے نال ایہو جے فنکشناں تے نیم پہنا لباس پہن کے معاف کریا جے نچدیاں تے ڈانس کردیاں نے باپ سامنے میں تو ڈب کے کیوں نہیں مر گئے اس ٹائم ہو تو پہلا یہ نتیجہ ہے فلماں ڈرامے ناولاں ڈائجسٹاں دا اے نہ پڑھاؤ سیدہ خاتون جنت دی سیرت پڑھاؤ اپنیاں بچیاں عائشہ صدیقہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی سیرت طیبہ دا مطالعہ کرواؤ اے واقعات پڑھو پڑھاؤ سناؤ اپنیاں بچیاں ساڈے واسطے آئی دیاں حضور دیاں ازواج نے بنات نے صحابیات نے تو باقیف سیدہ سارے گھر دے کام کر دیاں سارے گھر دے کام سیدہ کر دیاں تے پریشان ہے نہیں ہوئیاں ہون اے گھر دے کام کرن دی وجہ تو طلاق تک نوبت آ جاتی نکے نکے کام کرن دی وجہ تو سس بہو دی لڑائی کا لیے کماں دی نکی نکی گل تو لوکاں ٹوکیاں جدو شریعت تو اسی بے خبر ہونا گے پھر ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا جدو انہاں مقدس ہستیاں دی سیرت نو سامنے رکھ کے اسی زندگی بدل گزاراں گے اللہ ساڈے گھراں نو جنت دا ماحول پیدا فرما دے گا امن و امان دا اللہ گہوارہ بنا دے گا سیدہ آندیاں نے میں شرما گئی ہوں تے شرما دیاں ہی کوئی نہیں میں شرما گئی ایک دفعہ جامع ترمذی ابو داؤد چ حدیث ہوندی ہے سیدہ گئیاں کسی کام واسطے اپنے ابو دے کول ویکھیا کول بندے بیٹھے نے سیدہ شرما کے واپس آ گئی شرم و حیا دا طرز سیدہ کی سیرت نے دیتا واپس آ گئی حضرت علی فرماتے ہیں چل تو نہیں چل 2 منٹ ہو گئے جا کے بیٹھ گئے ادھر علی بیٹھ گئے ادھر فاطمہ بیٹھ گئی حضور فرماتے ہیں کیویں آئے ہو خیر نال آئے ہو فرمایا جی ہاں تہاڈے کول غلام آئے نے ابو جی آ ویکھو نا میرے کندھیاں دے کپڑے جڑا کپڑا ہے یہ بھی گھس گیا پھٹ گیا پانی دور لے آنی حدیث دے الفاظ نے چکی چلا چلا کے ویکھو میرے ہاتھاں دے اوتے چھالے پی گئے نے یہ آندیاں نے سانو بیوی بنا کے لے آئے کہ خادمہ بنا کے لے آئے نوکرانی بنا کے لے آندا جی کہ بہو بنا کے لے آندا جی واہ لو اے جڑی حدیث ہے نا یہ
بڑی مزیدار حدیث ہے، حوصلے کے نال ذرا سنیا جے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کیویں آئے ہو؟ سنیا ہے ویکھ لو نوکر لین واسطے آئے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں نوکر تواڈے واسطے میرے کول اے جڑے دوروں دوروں لوگ آئے نے نا انہاں دا ہے۔ اوے ہن تے کوئی ماڑا جیا کونسلر بن جائے نا تے اپنا گھر بھردا نسلاں کھان تے مکدا ہاں جی اے فلاں بندے دی جائیداد بڑی ہے کی وجہ جی اے زندگی چ ایک بار ایم پی اے بنیا سی، اے زندگی چ ایک بار ایم پی اے بنیا سی، اے اودوں دی جائیداد بنی ہے نسلاں کھان تے مکدی نہیں۔ واہ سونیا تہاڈی لیڈری تو صدقے جاواں، تواڈے قائدانہ صلاحیتاں تو قربان جاواں۔ فرمایا سیدہ تیرے واسطے خادم کوئی نہیں، واپس ٹر گیا۔ رات ہوئی نا حضور دی عادت سے آپ شام پڑھ کے تے بیٹی دے گھر چکر لگاندے سی، حال احوال خبر کی لیا کردے، جایا کرو دھیاں دے گھراں وچ مہینے 2 بعد نہ جایا کرو، چکر لایا کرو۔ تے جے ماپے کھاؤ نا تے سسرال والے بھی نک منہ نہیں وٹنا چاہیے، تے ٹرے ہی رہندے نے نہیں، اے حق بندا ہے رستے چ رکاوٹ نہ بنیا کرو، محبتاں دیاں بہاراں پیدا کرو۔ حضور گھر آیا گئے بھی سنت ہے میرے مصطفیٰ تشریف لے آئے، سیدہ بیٹھیاں نے نہیں بیٹھے نے، آپ فرماتے نے فاطمہ تو گئی سے میرے کو پتر تے میری مجبوری ہے، حق انہاں لوکاں دا زیادہ ہے، حالا حج بھی کوئی نہیں سی کہ غلام دے بھی دیتے تھے۔ فرمایا سیدہ گل سن لے، الا اخبرکما بخیر مما سألتمانی، جیڑا سوال تساں میرے کولوں کیتا ہے میں او دے نالوں بہتر چیز دی تانوں خبر نہ دے دیواں، یعنی غلام نوکر منگیا جے نا تے میں انہاں بہتر گل نہ دساں تے اے دوویں کہن لگے سونیا کیوں نہیں دسو؟ غور کریا جے نبی پاک نے دسیا کی ہے۔ آقا فرماتے نے تسی انج کریا کرو، تسی انج کریا کرو، کلمات اے کلمے میں جبریل نے سکھائے نے، اے میرے کولوں سیکھ لو، ایک تے ہر نماز تو بعد پڑھیا جے تے دوجا رات سون لگے جدوں بستر سے جاؤ وہ پڑھیا جے کیڑے کلمے ہیں؟ آپ نے فرمایا 33 مرتبہ، کتنے مرتبہ؟ 33 مرتبہ پڑھیا جے سبحان اللہ، نہ تو ہمیں پڑھنا پینا جو ہے تو ہو گیا گل دا کی پڑھیا جے کنی مرتبہ؟ یہ وظیفہ یاد کرو۔ فرمایا 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ تے 34 مرتبہ اللہ اکبر، یہ دی برکت ہوئے گی۔ فرمایا فاطمہ جدوں یہ وظیفہ ہر نماز تو بعد پڑھو گے، یہ وظیفہ سون لگیا بستر سے جا کے پڑھو گے، اللہ یہ دی برکت نال سارے دل دیاں تھکاوٹاں دور فرما دے گا۔ لوگاں واسطے نوکر غلام تے اپنے واسطے وظیفے۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح میں 2 باتاں بڑی پیاریاں لکھیاں نے۔ پہلے نمبر تے حافظ صاحب نے لکھیا ہے جیڑا بندہ یہ وظیفہ پڑھدا رہندا ہے اللہ پاک اس بندے نوں کم کاج کرن دی ہمت، طاقت، قوت عطا فرما دیندے نے۔ یہ دی برکت دے نال کئی بندے چنگے بھلے جسمانی طور تے ہڈے کٹے مضبوط نظر آتے ہیں لیکن انہاں نوں دھکا لا کے کام کروانا پیندا ہے۔ یہ تھوڑا جہا کام کر کے میں تھک گیا یہ تھکاوٹ محسوس کرتے ہیں۔ تے کئی بندے ایسے بھی ہوتے ہیں جڑے بیچارے سنگل پسلی ہوتے ہیں، کمزور جسمانی طور پہ نظر آتے، سارا دن کام کرتے تھکتے نہیں، لوگ کہتے ہیں یار بندہ پتہ نہیں لوہے دا پڑیا ہے، یہ سویرے اٹھتا کام شروع کرتا ہے رات گئے تک کام کرتا رہتا ہے، یہ تھکتا ہی نہیں۔ یہ کون بندے ہوتے ہیں جڑے 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھن، جڑے 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھن، جڑے 34 مرتبہ اللہ اکبر دا وظیفہ کرن، انہاں نوں تھکاوٹ ہوندی ہوئی نہیں۔ یہ وظیفہ نسخہ میرے مصطفیٰ نے دسیا ہے، وہ کامے بن جاؤ نکمے نہ بنو، کامے بن جاؤ تے تھکاوٹ ہوئے تے وظیفہ لازم پکڑو، اللہ تھکاوٹاں دور فرما دے۔ بیبیوں بھینوں تواڈے تے بھی ترلا ہے، بندہ گھر دے کام کاج کردا ہی سوہنا لگدا ہے، ایویں لڑیا پھڑیا نہ کرو، جے تھکاوٹ دا ڈر ہے تے وظیفہ یاد کر کے لے جاؤ، اے پڑھیا کرو۔ دوسرے نمبر تے حافظ صاحب لکھدے نے جڑا بندہ یہ وظیفہ جاری کر لیندا ہے، لازم پکڑ لیندا ہے اللہ دے ذکر نو، اللہ دی یاد نو، حافظ صاحب لکھدے نے اللہ او دے مشکل کام بھی آسان بنا دیندا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی روشنی اندر لکھیا ہے یہ تو ثابت ہوتا ہے کہ گھر دے کام کاج کرنا عورت کی ذمہ داری،
سیار والا من نوار اندر علامہ زابی رحمت اللہ علیہ نے لکھیا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی والدہ نو مخاطب ہو کے فرماتے نے امی جان باہر دے کام کراں گا میں باہر دے کام میں کراں گا فاطمہ اودے تو مستغنی ہوئے گی تے گھر دے کام فاطمہ کرے گی امی تو مستغنی ہوئے گی ایتھے آندے نے لو میں سس دی خدمت کرنے واسطے آئی ہاں میں سسر دی خدمت واسطے آئی ہاں اللہ والیے جے کچھ لبنا تے خدا دی قسمیں انہاں وڈیریاں دی خدمت وچوں آپ نے فرمایا برکت ما کابریکم برکت اللہ نے نہ بڑھیاں وچ رکھ دی ہے جس گھر وچ بڑھا ہوندا اس گھر وچ برکت ہوندی ہے جس گھر وچوں بوڑھا چلا جائے اس گھر وچوں برکت چلی جائے جاؤ انہاں گھراں نوں جا کے پوچھو جنہاں گھراں چ ماپے ہوئے جنہاں گھراں چ والدین تر گئے میرے بزرگ محمد اسحاق صاحب رحمت اللہ علیہ رات رب نو پیارے ہو گئے اللہ انہاں دی قبر منور فرمائے اے پچھلے ہفتے دے وچ ایتھے جمعہ پڑھن والے ساڈے 2 نمازی چلے ایک بھائی اشرف ڈوگر صاحب سے والد محترم اللہ انہاں دی بخشش فرمائے انتہائی شریف آدمی اے بزرگ محمد اسحاق صاحب کے بھی انتہائی شریف آدمی او تھے اج کرسی کوئی جگہ او کوئی اوتھے بیٹھیا کرتے سن اور میں اچھی طرح یاد ہے تو بھی پتہ ہے نیک آدمی میں جدوں اعلان کرنا تے ادو ہی انہوں نے نا میں جی انے پیسے میں جدوں آنا کرنا ایتھوں گزرنا تے اٹھ کے میں مل کے تے نال کہنا لو جی اے مدرسے اے مسجد اے ہی کام ہونا ہاتھ دا دتا ہی کام ہونا اولاداں کام نہیں ہوندی اے چیزاں ہی کام ہوندی اللہ تعالیٰ بزرگاں دی مغفرت فرمائے اللہ انہاں دی بخشش فرمائے یہ کوئی پتہ نہیں کل نو آئندہ جمعے ساڈے وچوں کنے ہونا تے کنے نہیں اے کل رات جڑی گزری ہے نا کل رات ساڈی جماعت دے عظیم بہترین خطیب مولانا قاری عبدالمتین اصغر صاحب رحمت اللہ علیہ پرسوں رات بیگم کوٹ دے اندر نا کانفرنس ہو رہی عظمت صحابہ و اہل بیت دے عنوان تے کانفرنس ہو رہی تے قاری صاحب اپنے گھروں اچھے بڑے تقریر کرنے واسطے آئے ہیں جی انہاں دا بڑا پروٹوکول دے نال شاندار استقبال کیتا گیا ہے قاری صاحب سٹیج تک لے جایا گیا ہے حضرت قاری صاحب کا اعلان ہوا کرسی تے بیٹھے نے تقریر شروع ہوئی ہے عظمت صحابہ دے حوالے نال تقریر شروع کر دی صحابہ دی عظمت دے حوالے نال تقریر شروع کر دی ہے تے تقریر انہاں دی تقریباً 7 منٹ تقریر ہوئی کنے منٹ 7 منٹ دی تقریر ہوئی ہے تے قرآن پاک دی آیت پڑھ رہے ہیں بڑے پیارے انداز نال بڑے میٹھے انداز نال لہجہ سونا سی قرآن پڑھن دا انداز بڑا پیارا قرآن پاک دی آیت پڑھ رہے ہیں پڑھدیا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم قرآن ایک ہی قرآن پورے جوبن وچ ایک قرآن دی آیت پڑھی ہے ترجمہ شروع کیتا ہے نال کہہ رہے ہیں رب العالمین نے فرمایا اینی گل کیتی ہے طبیعت نو کوئی مسئلہ بنیا نظر آ گیا ٹوپی جڑی ہے اے اتار کے ان کر کے رکھ دیتی ہے تے ترجمہ کردے آندے نے رب العالمین نے فرمایا لہم مغفرۃ واجر عظیم لو اے عظیم بھی پورا ہو گیا تے نال ہی ساواں بھی پوری وہ یار قابل رشک موت ہے دعا کرو اللہ ایسی موت نصیب اللہ ایسی موت نصیب فرمائے اللہ کی قسم ایڈی پیاری موت ایڈی سونی موت صحابہ دی عظمت بیان کردا قیامت نو اٹھنا تے رب العالمین کہندیاں اٹھنا اللہم مغفرۃ واجر عظیم دی تلاوت کردیاں میرے شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ تائیں دی کیا کردے سن یا اللہ پڑھدا رواں میں قرآن اللہ میری پڑھدیاں نکلے جان اللہ قرآن جنہ زیادہ پڑھو گے نا موت بھی اللہ اچھی عطا مرتے جانا اتنے کنے رہنا ہے دعا کرو اللہ اخیر اچھی فرما دے اللہ اخیر چنگی فرما دے میں پڑھدا رواں قرآن اللہ میری پڑھدیاں نکلے جان اللہ یا اللہ ساڈی بھی التجا تیرے اگے اسی پڑھتے رہیے آمین کہہ دیو اسی پڑھتے رہیے قرآن اللہ ساڈی پڑھدیاں نکلے جان اللہ جے ساتھی تیرا قرآن ہووے کوئی
دکھ نہ حشر وچ میدان ہووے تیری ہر مشکل آسان ہووے پڑھو لا الہ الا اللہ یاری نال قرآن دے لالے تو یاری نال قرآن دے لالے تو اپنے ستے ہوئے نصیب جگا لے تو یاری نال قرآن دے لالے تو اپنے ستے ہوئے نصیب چمکا لے تو پڑھو لا الہ الا اللہ اللہ سیدہ فاطمہ دی سیرت سن سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ